اللہ کا خوف تقسیم ہوتا ہے, حضور کی محبت بڑھتی ہے. یہ دنگل نہیں ہے, یہ دہلیز ہے سلطان الہند کی. معلوم ہے آپ بڑے بڑے اولیاء کیسے آتے تھے؟ معلوم ہے ممبئی میں ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے سرکار گلاب شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. کیا نام ہے؟ بولے, تقریر بند کر دیں, سن لیں. اسے ہم تو بہت آسانی سے مل جائیں گے, آپ بڑی مشکل سے ملیں گے. سن لیں, ان کا نام ہے سرکار گلاب شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. کیا نام ہے؟ تاڑ دیو قبرستان میں وہ آرام کر رہے ہیں. بہت بڑے بزرگ تھے, بیٹے بیٹے, بہت بڑے بزرگ تھے. بیڑی بہت پیتے تھے, بیڑی بہت پیتے تھے. نام کیا تھا؟ گلاب شاہ. کیا نام تھا؟ گلاب شاہ. بیڑی بہت پیتے تھے. سید صاحب اجازت دے دیں, آج میں نے غریب نواز کی بات کی آپ کے دادا کے ساتھ. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور, رب نے اونچا کیا اس طرح سے پایا تیرا. ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے, کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا. اعلیٰ حضرت کے سگے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی نے یہ شعر کہا. سمجھ رہے ہیں؟ سرکار گلاب شاہ بیڑی پیتے تھے بہت اپنی شان کے مطابق. ان کے پیٹ میں تکلیف ہوئی. ایک ڈاکٹر ان کو بہت مانتا تھا, تو ڈاکٹر بابا کو لے گیا ہاسپٹل. تو ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو کہا کہ ایسا کریں, ان کے پیٹ میں ایک آپریشن ہوگا, تب یہ مرض دور ہو جائے گا. ان کو او ٹی میں لے کے چلے گئے, آپریشن تھیٹر میں. جب سرکار گلاب شاہ کو آپریشن تھیٹر میں گئے اور لٹا دیا, ڈاکٹروں کی پوری ٹیم آ گئی, آپریشن کرنے کی نوبت آئی, تو ڈاکٹر نے کہا کہ بابا ہم ایک بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہتے ہیں. تو گلاب شاہ فرماتے ہیں بے ہوشی کا انجیکشن نہ لگاؤ, خالی مجھے بیڑی دے دو بس. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بابا یہ آپریشن تھیٹر ہے, یا بیڑی نہیں پی سکتے, یہ ڈاکٹر لوگ ہیں, ان کو نشے سے بڑی الرجی ہے, آپ بیڑی نہ پئیں. فرمایا نہیں, میں بیڑی سے ہی کام چلاؤں. فرمایا نہیں حضور نہیں. اب بات بڑھ گئی, تو جو ڈاکٹر بہت مانتا تھا گلاب شاہ سرکار کو, اس نے کہا ڈاکٹروں سے کہ ایسا ہے کہ جتنے ڈاکٹر حضرات ان کے چیمبر میں ہیں وہ تھوڑا سا صبر کر لیں, ماسک لگا کے صبر کر لیں. بابا بیڑی بہت پیتے ہیں, دے دو بھائی ان کو بیڑی. ادھر آپریشن کی نوبت آئی اور بابا جی نے بیڑی سلگائی. آپریشن شروع ہو گیا بغیر بے ہوشی کا انجیکشن لگوائے ہوئے. سرکار گلاب شاہ بیڑی پی رہے تھے اور ڈاکٹر ان کا آپریشن کر رہے تھے. آپریشن ہو گیا, طبیعت ٹھیک ہو گئی. 8-10 دن کے بعد جب وہ شفا پا کے اپنے حجرے میں اپنی خانقاہ میں آئے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ چلنے پھرنے لگے, تو 2-2.5-3 مہینے کے بعد وہ ڈاکٹر جو آپ کو بہت مانتا تھا وہ قریب آیا. اس نے کہا بابا, فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے ہارٹ میں بہت تکلیف ہے, پرابلم ہے, اٹیک کی شکایت نہ ہو جائے. میں نے اس سے پہلے چیک اپ کروایا تھا, مرض میرا بڑا سخت ہے, آپ دعا فرما دیجئے. میں آج پھر جا رہا ہوں, اور اگر رپورٹ بہتر نہ آئی تو جلدی آپریشن ہوگا. فرمایا جاؤ, اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. جو ڈاکٹر چاہیں گے اس سے کچھ نہیں ہوگا, جو میرا رب چاہے گا اس سے ہوگا. گلاب شاہ سرکار کا وہ ڈاکٹر مرید تھا, مانتا تھا, وہ چلا گیا. اس نے نئے سرے سے چیک اپ کروایا, تو اس کی جو نئی رپورٹ آئی اس میں وہ مرض غائب تھا, بیماری دور تھی. اب جب پہلے اور بعد کی رپورٹ کا ٹکراؤ ہوا تو ڈاکٹروں میں لڑائی ہو گئی کہ تمہاری مشینری سسٹم کمزور ہے, تمہارا یہ سسٹم خراب ہے, یہ دیکھو اس میں تو رپورٹ پہلے یس تھی, اس میں نو آ گئی. اور بڑی بات بڑھ گئی. اس نے کہا لڑائی مت کرو. دونوں رپورٹ کو لیا, گلاب شاہ کی بارگاہ میں آیا. کہا بابا, کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس سے پہلے کی رپورٹ یہ ہے, مرض تھا, اس کے بعد کی رپورٹ یہ ہے, اس میں مرض نہیں ہے. عجیب بات ہے, ڈاکٹر لڑ رہے ہیں, میرے تو ہارٹ کا آپریشن کروانا چاہتا تھا. گلاب شاہ فرماتے ہیں لڑو مت, ان سے کہہ دو کہ میں نے گلاب شاہ کا آپریشن کیا ہے, گلاب شاہ نے میرا آپریشن کیا ہے. بڑے بزرگ تھے گلاب شاہ, اتنے بڑے بزرگ تھے, بغیر ہاتھ لگائے ہوئے اپنے ماننے والے کے پیٹ کی تکلیف کو دور کر دی, ہارٹ دل کی تکلیف کو دور کر دی. یہ جب اجمیر شریف آتے تھے تو کبھی اندر نہیں گئے, نہ اکبری مسجد, نہ اولیاء مسجد, نہ شاہ جہانی مسجد, نہ سندلی مسجد, کبھی اندر نہیں. نہ غریب نواز کے مواجہ شریف پہ گئے, نہ باب جنت دیکھا, نہ قدمین شریفین دیکھا, نہ خواجہ ضیاء سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی, نہ بی بی حافظہ جمال کے روضے پر حاضری, کبھی اندر نہیں گئے, نہ چاریاری گئے. شیخ گلاب شاہ جب اجمیر شریف آتے تو ہوٹل میں آتے. ہوٹل سے نکلنے کے بعد آپ 1 دن 2 دن کے بعد خواجہ صاحب کے مین دروازے پر, جسے باب نظام بلند دروازہ کہا جاتا ہے,
اس دروازے پہ جاتے جہاں لوگوں کی چپلیں باہر سڑک پہ پڑی رہتی، انہی چپلوں کے قریب گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ جاتے اور پہلی سیڑھی کو بوسہ دیتے، پہلی سیڑھی کو چومتے تھے خواجہ گلاب شاہ، اور اپنی پیشانی پہلی سیڑھی سے ملتے تھے، خوب رگڑتے تھے اور کھڑے ہو کے کہتے حضور کتا آ گیا ہے، کتا آ گیا ہے۔ سرکار بادشاہوں کی بارگاہ کے حاضری کے آداب نہیں معلوم ہے، ہمیں نہیں پتا ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں، آپ کی بارگاہ میں کیسے حاضری دی جائے۔ سرکار کتا آ گیا ہے، بس آپ اجازت دے دیں یہیں سے میں لوٹ جاؤں اپنے کمرے میں، اندر آنے کی طاقت نہیں ہے، آپ تو بڑے سرکار ہو، ہم تو اس لائق نہیں کہ آپ کے روضے کو گنبد کو دیکھ سکیں۔ چلے آتے تھے، آنے کے بعد ایک بڑا سا ٹرے منگواتے تھے، گلاب شاہ سرکار بڑا سا ٹرے منگواتے تھے، اور ٹرے منگوانے کے بعد پانی منگواتے تھے اور پانی سے اپنے چہرے کو دھلا کرتے تھے، دھلنے کے بعد اس ٹرے میں پورا پانی گرایا کرتے تھے، پھر اس ٹرے کو ہاتھ میں لے کے اپنے ہوٹل کی ٹیریس پہ جاتے تھے اور جانے کے بعد اس پانی کو دھوپ میں چھت پہ ڈال دیتے تھے، خشک ہو جاتا تھا تو خوشی خوشی نیچے چلے جاتے تھے کمرے میں۔ کسی نے پوچھا بابا جب غریب نواز کی دہلیز چوم کر کے پیشانی رگڑ کے آتے ہیں تو آپ اپنی پیشانی کو ٹرے میں کیوں دھلتے ہیں، پھر اس پانی کو اوپر پھینکتے ہیں؟ تو رونے لگتے۔ فرماتے بادشاہ کے دہلیز کی مٹی میری پیشانی میں لگ جاتی ہے، اگر میں اس کو ویسے ہی چھوڑ دوں گا تو یہ وضو کرتے وقت نالیوں میں چلی جائے گی۔ گلاب شاہ سلطان الہند کی بارگاہ کا بے ادب نہیں ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ۔